میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابتدا انسان سے شروع کی، آدم سے، اس وقت سے انسان کو مذہب کا تعارف کروایا کہ مذہب کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں۔ پھر اس وقت زمانے میں ہم سارے آج جس طرح ایک گلوبل ولیج بن گیا ہوا ہے، تم جہاز پہ بیٹھتے ہو، ٹرین پہ بیٹھتے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہو ہیں۔ اس زمانے میں اتنی آسانی سے سفر نہیں ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ 200-300 میل کا ہی فاصلہ کرنا ہوتا تھا، اونٹوں پہ یا پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا۔ پھر ہر بڑے آدمیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کو، اس لوگ سمجھتے تھے کہ مثلا جو عرب میں رہنے والا ہے کہ عرب ہی ساری دنیا ہے، جو امریکہ میں رہنے والا سمجھتا تھا کہ امریکہ ساری دنیا ہے، آسٹریلیا میں رہنے والا سمجھتا تھا آسٹریلیا ہی ساری دنیا ہے۔ تو ساری دنیا کا تو پتہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں، ہر علاقے میں نبی بھیجے تاکہ ان کو دین کے بارے میں بتائے اور یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور مذہب کیا اخلاق سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں نبی بھیجے۔ ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 نبی آئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو قرآن شریف میں بھی ذکر کیا، 24-25۔ تو بہرحال یہ مختلف نبی جو آئے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مذہب کی تعلیم دی، ٹھیک، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا جب سارے مذہب اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہو جائے گا، ایک بڑا نبی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود ہونے کا ثبوت ہے کہ ہر نبی نے جو بنیادی تعلیم دی، جو اخلاق سکھائے، وہ ایک ہی ہے، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہونے والا نبی تھا، یا چین میں پیدا ہونے والا تھا، یا ہندوستان میں، یا ایشیا میں ہیں، یا کہیں بھی تھا، یا آسٹریلیا میں ایبوریجنز ہیں جس طرح۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی وہ تقریباً ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اچھے اچھے اخلاق سکھاؤ، پیدا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب دنیا کے لوگوں کے دماغ مچور ہو گئے ہیں اور اب زمانہ ایسا آ گیا کہ سب اکٹھے ہونے والے ہیں، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اور آپ کو کہا کہ آپ ساری دنیا کے لیے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا کے لیے نبی ہو، ان کو یہی کہا تم اپنی قوم کے لیے نبی ہو۔ اور ہر قوم کے نبی نے کہا کہ ایک نبی جب آئے گا ساری دنیا والا تو اس کو مان لینا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ساری پیشگوئیاں نبیوں نے کیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور آپ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ سب عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سب جہانوں کے لیے نبی ہیں، اور پہلی نبیوں نے اسی کی تعلیم دی تھی۔ تو اب کیونکہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس لیے اسلام کی تعلیم بھی ہر جگہ پھیل سکتی ہے۔ دیکھو تم بیلجیم میں بیٹھے ہو، کچھ لوگ افریقہ میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ساؤتھ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ فار ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئی لینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایشیا کے ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ افریقہ کے ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساروں کے اوپر MTA کے ذریعے سے یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں، پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب تمہارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اب 2-3-4 دن بعد یہ پروگرام دیکھیں گے، جب افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دور دراز علاقے میں، جنگل میں، گاؤں میں بیٹھا ہوا، اس کے پاس اگر ٹی وی لگا ہوا ہے تو MTA کے ذریعے سے تمہاری شکل وہ بھی دیکھ لے گا، ٹھیک۔ تو ایک گلوبل ولیج بن گیا نا۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ عالمی مذہب ہے، باقی مذہب جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہ مذہب اس لیے آئے تھے کہ جو عالمی مذہب بننے والا ہے اس کے لیے اپنے اپنے لوگوں کو تیار کریں، اور جب وہ تیار ہو جائیں تو پھر وہ ایک مذہب میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اس زمانے میں اللہ میاں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہیں، اور ہم نے ان کو مان لیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہدایات کے مطابق ہم اسلام کی تبلیغ دنیا میں کریں، اور ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کریں ایک ہاتھ پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا۔